ان پر جب اتفاق ہوا تو جب ایک پوائنٹ پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، صحیح ہے، اب حضرت مولا مرتضیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو نا وہ خلیفہ نہیں مانتا ہوں. ایک طبعاً ناراضگی ہو نا، وہ تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے کہ یار یہ آپ کو یوں کر لینا چاہیے تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس گھڑی ان کی بیعت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کر لی، تو جب حضرت علی بیعت کر لی کب؟ جب بھی کر لی، رکیے روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک سیکنڈ، میں کہتا ہوں کہ اسی دن کر لی، اسی دن کر لی، تیسرے دن کر لی، 6 مہینے بعد کر لی. اور بھائی جان جب مولا مرتضیٰ نے کر لی، آپ تو 1400 سال کے بعد آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. جن کا حق ہے وہ جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہے وہ تو اس کو اٹھا کے دور دفعہ بلا کر رہے ہیں، آپ کون ہیں اس میں بولنے والے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل 15-20 دن ہو گئے ہیں کہ ایک پوڈ کاسٹ بڑا وائرل ہوا ایک مولوی صاحب کا، اس میں اس نے بڑی 2 نمبریاں کی، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو کی صورت میں اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو اکیلا بیٹھ کے نہ بات کر. ابا جی میں جیت گیا، ابا جی میں جیت گیا. بیٹا اور کون کون تھا؟ میں اکیلا ہی دوڑا تھا. میں نے کہا میرے بھائی سامنے بیٹھ کے بات کرنا. تو جو اس نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے اوپر جو طعن کیا ہے، جو تنقید کی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 58. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں امر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے جو اہل ہیں، نہیں سمجھے، ان کے سپرد کر دو. امانت کن کے سپرد کرو؟ جو امانت کے اہل ہیں. امانت صرف مادی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مال پیسہ سمجھنے کی یہ امانت ہے، فکری بھی ہوتی ہے. بولے نا، جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جیسے اللہ نے حضور کو کہا سونیا وہ امانت جو معراج کی رات میں نے آپ کو دی تھی، وہ امانت کا ذرا اعلان کر دیں، وہ پہنچا دیں. اگر نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، اللہ جو ہے آپ کا عاصم، اللہ جو ہے آپ کا گارڈ. حالانکہ یہ آیت اس وقت اترنی چاہیے تھی جب حضور غزوہ بدر میں شریک تھے. نہیں سمجھ رہے؟ اور یار دشمنوں کے ساتھ بندہ لڑائی کر رہا ہو، اس وقت زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا. تو اللہ وہاں کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں جو آپ کی حفاظت کرنے والا. بدر میں نہیں اتری، خندق میں نہیں اتری، حنین میں نہیں اتری، وہ خیبر میں نہیں اتری، ہجرت کی رات نہیں اتری. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا تھا یہ جو اعلان ہے یہ اتنا خطرناک ہے. وہ بدر میں تو سامنے کافر تھے، احد میں سامنے کافر تھے، خندق میں سامنے کافر تھے، حنین میں سامنے کافر تھے، خیبر میں سامنے یہودی تھے. تو یہ اتنا بڑا اعلان ہے، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے بھی دشمن بن جائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ اعلان کر دیں. حضور نے کیا نا. بولیں یار، اس کا مطلب ہے کہ امانت جو ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کے سپرد کی جاتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا الیکشن کے پیریڈ میں اکثر علماء خطبات جمعہ میں یہ آیت بھی آپ کو سناتے ہیں کہ بھائی جو ووٹ کا اہل ہے نا، یہ ووٹ ایک امانت ہے. بولیں ذرا، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے وہ جو فلیکسز وغیرہ بنواتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ وہ اگر مگر. تو کہتے ہیں ووٹ بھی اسے دیں جو اس کا اہل ہے، جو اس کا اہل ہے. ووٹ سمجھ لیں کہ بیعت ہے، تو بیعت اس کی جاتی ہے جو اس کا، ذرا جاگنا ہے آپ، اس کا. میں سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے جب آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جب حضور کے دو سب سے بڑے 2 ناصر تھے، سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جب دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق آقا علیہ السلام نے ہجرت کی نا. تو جب ہجرت کی نا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، تو مکہ کے جتنے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، بڑے بڑے کافر، وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے. نہیں سمجھ رہے؟ رکھواتے تھے نا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانا چاہی تو پیچھے کسی اور دوست یار کی ڈیوٹی نہیں لگائی. نہیں سمجھ رہے؟ فرمایا علی یہ نبوت کا بستر ہے، یہ محمد کا بستر ہے، تو میرے بستر پہ سو جا، لیٹ جا. بخاری میں جو روایت ہے کہ جملہ دے رہا ہوں، کل کافروں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تو پیچھے آ جانا. حضرات، جب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، جب پاک محمد کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے، تو اللہ کی جو خلافت امانت ہے وہ علی کے علاوہ کسی زید بکر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ذرا میں اہل بتاتا ہوں آپ کو. وہ یارو اس امانت کی خلافت کی اہلیت کا تو پتہ کرے نا، وہ اس کے میرٹ کا تو پتہ کرے نا کہ نبی کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے. یہ سینہ چوڑا کرتا ہوں. اللہ نے اپنے قرآن میں 3 خلفاء کا ذکر کیا ہے. بولو ذرا کی ہو گیا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں 3 خلفاء کا نام لے کے ذکر کیا ہے. اب پتہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے جو خلفاء ہیں وہ کون ہے. پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بولو یار، یعنی پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد. نہیں جاگ رہے؟ دوسرا قال یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں یار. تیسرا خلیفہ، ذرا بات بڑی کرنے لگا ہوں نا، یہ لائیو جا رہا ہے. آپ کو یہ اگر مگر نہ کریں، ذرا حوالے سنیں. اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسکانی حنفی. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 114 570 571 اور 572. یار میں حوالے دے رہا ہوں. اچھا کسی دوست کو حوالے چاہیے؟ میرے پاس پڑے ہوئے موبائل میں نے ابھی آپ کو دے دینے کسی کو ضرورت پڑے تو. اللہ کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واقعات الخلافۃ من اللہ عز وجل فی القرآن لثلاثۃ نفر. میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے 3 خلفاء کا ذکر کیا قرآن میں. پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، بولے، دوسرے داؤد علیہ السلام، اور تیسری سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی انہوں نے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. گل مک گئی. وہ کہتے تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں ضرور بالضرور اس کائنات میں اسے خلافت دوں گا. کسے؟ جیسے میں نے خلافت دی تم سے پہلوں کو. نہیں سمجھ رہے؟ جیسے میں نے خلیفہ بنایا تم سے پہلوں کا. یہ امام حافظ حسکانی جو روایت لے کے آئے، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے. جس نے فتویٰ لگانا ہے ان پہ لگائے. یہ میرے سامنے روایت پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ جو کہتے ہیں لا یستخلفن، تو یہ ہوا علی ابن ابی طالب، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے جیسے پہلوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا. وہ پہلے کون تھے؟ آدم اور داؤد. آپ مجھے بتائیں کہ آدم اور داؤد یہ جو 2 خلفاء ہیں اللہ کے بنائے ہوئے،
ان میں کوئی ایک بھی ہے جو غیر معصوم ہو؟ نہیں سمجھ رہے یار. یار اللہ نے شرط لگا دی نا. مثال کا ماں جو ہے نا یہ استعارے کے لیے آتا ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے. میں سادہ کرتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے, اس علی کی بات نہیں کر رہا, جو آپ کے اندر کوئی علی ہے. چلو میں آسان کر لیتا ہوں, ویسے علی ہی شیر جیسا ہے. آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے, یہ تشبیہ دے رہے ہیں آپ. علی شیر جیسا ہے. ایک ہوتا ہے مشبہ, دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی, ایک جسے مثال بنایا جائے اور جس کی مثال دی جائے, اور ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ, یعنی علی شیر جیسا ہے. تو شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے نا کہ بزدل ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ علی کوئی بہادر ہوگا تو آپ کہیں گے نا یہ علی شیر جیسا ہے. کسی بزدل کو کہیں گے یہ شیر جیسا ہے؟ تو بولو یار, نہیں نا کہیں گے. تو وجہ تشبیہ کیا ہے اس کی بہادری؟ علی چاند جیسا ہے. علی تو چاند خوبصورت ہوتا ہے نا, وائٹ ہوتا ہے. ویسے ماں کا تو ہر بیٹا ہی چاند ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خوبصورت ہوگا کہیں گے چاند جیسا. بولو یار. تو جو خوبصورت نہیں آپ سے کوئی چاند جیسا نہیں کہہ سکتے. بولیں اس کا اس کی خوبصورتی بن گئی وجہ تشبیہ. یہاں اللہ کہتا ہے کمستخلف الذین من قبلہم, ہم نے جو خلیفہ بنایا ہے بالکل اس طرح جیسے پہلے تھے. بولو یار. مولوی صاحب جو اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں نا پر قرآن, وہ دنیا میں آ کے گھوم پھر کے دائیں بائیں ہو کے شرک کر کے کفر میں رہ کے, نہیں سمجھ رہے.